الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج 23 مارچ کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اتنے ماہ سال گزرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہماری قوم کے ذہنوں میں وہ تصور موجود ہے جو اقبال کا تصور تھا اور جس تصور کو حقیقی شکل دینے کا عہد 23 مارچ 1940 کو کیا گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہم آج ایک عام آدمی سے گفتگو کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی یعنی کہ ایک کامن آدمی اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ 23 مارچ کو جو خواب دیکھا گیا تھا وہ آج اس کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے تاریخ کے کچھ اوراق الٹنا پڑیں گے۔ برصغیر پر کئی صدیاں حکمرانی کے بعد مسلمان غلامی میں جکڑے گئے تھے، اور یہ غلامی عجیب طرح کی غلامی تھی جو انگریزوں کی تھی اور ہندوؤں کی تھی، کیونکہ ہندو اپنی چالوں کی وجہ سے انگریز کے زیادہ قریب تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ہر قسم کا معاش کا، سیاست کا اور مذہب کا اور آزادی کا ہر قسم کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو مسلمان اپنی اصل کو بھول کر غلامی میں اس قدر چلا گیا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ایسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے بے پناہ اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ایک ایسی الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں مسلمان اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ایک ایسی فلاحی ریاست ہو جہاں انصاف کا بول بالا ہو اور عام آدمی ترقی کر سکے، اور دنیا دیکھے کہ اسلام کس طرح اپنے بندوں اور اپنے رہنے والوں کا تحفظ کرتا ہے، اور اس آزادی میں کس طرح انسانیت ترقی کرتی ہے۔ اس خواب کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں نے تحریک چلائی، اور 23 مارچ 1940 کے تاریخی دن لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں قائدین نے یہ عہد کیا کہ ہم نے اس خواب کو عملی شکل دینے کی جدوجہد کرنی ہے اور ایک الگ ملک پاکستان حاصل کرنا ہے جہاں مسلمان آزادی سے رہ سکیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو اس حدود کے اندر ہوں وہ بھی اپنی اس آزادی کو انجوائے کر سکیں۔ چنانچہ جدوجہد کا آغاز کیا گیا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں، اگرچہ وہ ایک کمزور سے انسان تھے بظاہر، لیکن آنی اعصاب کے مالک تھے۔ انہیں انگریزوں کے ساتھ بھی جنگ لڑنا پڑی، ہندوؤں کی چال بازیوں کے ساتھ بھی جنگ لڑنا پڑی، اور بدقسمتی سے ان مسلمان رہنماؤں کے ساتھ بھی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی جنگ لڑنا پڑی، جو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو ہندو اور انگریزوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے یا ان کی چال سازیوں میں پھنسے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، اور انہیں صحیح منظر نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ قائد کے مخالف تھے۔ لیکن قائد نے ان سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ، تھک محنت کرتے ہوئے ایک جدوجہد کا آغاز کیا، اور بالآخر 14 اگست سن 1947 کو اقبال کے تصور، یہ جو خواب تھا، اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے عملی شکل دی، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر مارج وجود میں آیا، اور اس کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی، اپنی عزتوں کی قربانیاں، اپنے مال و جان کی قربانی دی، اور ایک پاکستان حاصل ہوا۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا وہ تصور جو اقبال نے دیکھا تھا وہ ہے یا نہیں، ہمیں اس کا احساس ہے یا نہیں، یا آج ہم کہاں کھڑے ہیں، تو مجھے یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جس
فلاحی ریاست کا خواب علامہ نے دیکھا تھا، یا جس کے لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتھک محنت کی تھی، ہم اس کو نہ پا سکے، بلکہ وہ خواب جو ہے وہ کہیں دور چلا گیا، بھلا دیا گیا، جان بوجھ کر اسے نظروں سے اوجھل کیا گیا، اور لوگ اور ہمارے جو سیاسی لیڈر تھے وہ، یا جو اس خواب کو حقیقی شکل دینے کے لیے جن کے پاس اقتدار تھا، مقتدر حلقے تھے، انہوں نے اس خواب کو جان بوجھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے نظروں سے اوجھل کیا رکھا، قوم کو الجھائے رکھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس خواب کی کہیں تعبیر نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ خواب کہیں نہ کہیں عام آدمی کے ذہن میں زندہ ہے، اور وہ اس کی یہ خواہش ہے دلی کہ یہ جو خواب حسرت بن گیا ہے، یہ کبھی نہ کبھی تو پورا ہو، اور کسی نہ کسی کی شکل میں پورا ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ تو 23 مارچ کا ہم دن مناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں میں سے ایک قیادت ابھرے گی جو اس کو عملی جامہ پہنائے گی، اور پاکستان ایک فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں اس کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، انصاف کا بول بالا کیسے ہوتا ہے، اور اس ایک فلاحی ریاست کا معنی اور مطالب کیا ہوتے ہیں، اور فہم اور مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، موجودہ جو سیاست ہے، اس میں مین پارٹیز بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، جو موجودہ جو سیاسی نظام جا رہا ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے؟ اس کے بارے میں جہاں تک کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کیسے سیاسی استحکام، یہ جو مفاد پرست ٹولہ تھا، جب یہ پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت اس مفاد پرست ٹولے نے جو اپنی ذات کو تربیت دینا چاہتا تھا، اور اپنی ذاتی، جن کی ساری سیاست اپنی ذاتی اور اپنی گروہی مفادات کے گرد گھوم رہی تھی، انہوں نے پہلے تو قائد کو رستے سے ہٹایا، پھر اس کے بعد قائد کے جو ساتھی تھے حضرت لیاقت علی خان، ان کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے، جنہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی دہائیاں وہ خواب جو ہے وہ مٹی میں اس کو پھینک دیا گیا، اور وہ اس خواب سے قوم کوسوں دور چلے گی، اور اس ٹولے کی حکومت آ گئی جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک پر قابض ہو گیا، اور اس نے ان کے وسائل کو جو ہے نا اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر یہ وقت گزرتا گیا، پھر قوم نے دیکھا کہ انہی کے درمیان سے ایک ایسا لیڈر ابھرا ہے جو قوم کی دل کی آواز تھی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اس کے روپ میں ہمیں وہ خواب کی تعبیر مل سکتی ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کے لیے محنت قائد اعظم نے کی تھی، جس کے لیے لیاقت علی خان نے شہادت دی تھی۔ وہ خواب، اس خواب کی تعبیر شاید ملے، اور اس شخصیت کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کو اتنا متنازع بنایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد۔ اس کے نظریے کو، اس کے جب دیکھا انہوں نے، اس سیاسی جو جن کے پاس اقتدار تھا، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ تھے، چاہے سیاست دان تھے، چاہے جو بھی مقتدر حلقے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو عام آدمی کی بات کرنے والا بندہ ہے، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، اور ہم اپنے مفادات کو تحفظ کس طرح کریں گے، لہذا اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، اور اس کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ قوم ایک دفعہ پھر اسی دلدل میں پھنس گئی، پھر خواب کو سے دور چلا گیا،
اب موجودہ دور میں ایک دفعہ پھر قوم نے دیکھا کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو اس خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل بین ہی اسی طریقے سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف سازشیں شروع ہوئی تھیں اور ان کو طرح طرح کے الزامات لگا کر اور مذہبی رہنما بھی اور سیاسی رہنما بھی اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ان کے خلاف انہوں نے ایسا منفی پروپیگنڈا کیا کہ عوام کے دل میں ان کے لیے نفرت ڈال دی. لیکن نفرت تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نہ ڈال سکے، لیکن انہوں نے سازش کے تحت ایسا جال بنا کہ جن کے قبضے میں یہ ساری چیزیں تھیں انہوں نے مصنوعی مہنگائی، قلت، اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کی. جب دیکھا کہ یہ سارے وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کی چالوں کو سمجھ رہا ہے اور وہ ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، تو انہوں نے پھر آسان سا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو کسی رستے سے ہٹا دیا، سازش کر کے اس کو اقتدار سے لگ کیا اور بالآخر اس کو پھانسی دے دی. تو اب جو موجودہ دور میں کئی سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد عمران خان کی شکل میں قوم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کو اس خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے خلاف اسی طرح سے سازشیں شروع ہو چکی ہیں. سرمایہ دار جاگیردار اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے، مہنگائی کر کے عوام کو اس کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنا جو منشور ہے اس پر عمل درآمد نہ کر سکے اور یہ جو اس نے وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ وہ نہ کر سکے. لیکن میری دعا ہے اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے اور عمران خان کی شکل میں ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر دے گا. ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک ابھی یہ لیڈر ہے، ابھی کوئی یہ آج کل تقریریں ہوتی ہیں تو میں تو تقریریں جب سنتا ہوں ٹی وی پر تو حیران رہ جاتا ہوں. کسی لیڈر کے خلاف وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بڑا ہے اس کے خلاف اگر کسی نے بات کی تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر غریب کو روٹی نہ دی گئی تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اگر ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ فلانا مسئلہ حل نہ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. کوئی غریب کی بات کرنے والا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر خواب علامہ کا جو خواب تھا، جو تصور تھا، اس کو عملی شکل نہ دی گئی تو ہم یہ کر دیں گے. بلکہ یہ اپنے لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈروں کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ ناکام کر دیں گے، خدا نہ خواستہ. اچھا، یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے آج کل، پی ڈی ایم کا یہ جو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا سچویشن ہے اس کی؟ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اصل میں ان سیاستدانوں کا سب ایک اکٹھ ہوا ہے جو اس جدوجہد کے ڈسے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں عمران خان برسر اقتدار آیا ہے. اور یہ سارے کے سارے آج اقتدار سے دور ہیں اور ان کے ذاتی مفادات کو جو ہے عمران خان کے اقتدار میں رہنے کی وجہ سے ٹھیس پہنچ رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کا اقتدار طول پکڑے، کیونکہ اگر یہ اس کا اقتدار طول پکڑ جاتا ہے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جو کہ ذاتی مفادات کی سیاست ہے. پاکستانی عوام کی سیاست نہیں ہے، ذاتی مفادات کی سیاست ہے. اگر وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں جو دکھانے کے لیے انہوں نے کیا بھی ہے کام کچھ، تو اس میں بھی ان کے اپنے ذاتی مفادات انہوں نے پہلے دیا، ان کو اس کو تفصیل دی ہے اور پھر انہوں نے پاکستان کو تو ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے یہ ایک پیسہ بنانے کی مشین ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں، یہ ہمارے گزر خرید غلام ہیں، ان سے محنت کراؤ، ان کی رگوں سے خون نچوڑو اور اپنی تجوریاں بڑھو. اور یہ عمران خان اس کے خلاف ہے. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو آپس میں ذاتی مفادات کے لیے ملی ہوئی ہے، ہر کوئی اس پی ڈی ایم میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مفادات کا زیادہ تفوض ہو، جس کے نتیجے میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں 28 مارچ ہے. اس سے پہلے 1-2 دن آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ سیاسی لیڈران جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خود مقطع ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کا الزام تراشی کر رہے ہیں
اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہیں مان رہے، مسترد کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے مفادات کا زیادہ تفاوت. ایک پارٹی چاہتی ہے میرے مفادات کا تفاوت، دوسری پارٹی چاہتی ہے میرے مفاد کا تفاوت زیادہ، تیسری پارٹی چاہتی ہے کہ میرے مفادات کا زیادہ تفاوت. سب ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر ملے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے کر ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں. جس لیے اگرچہ نام تو اس کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے کہ یہ، لیکن اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی بات ہے، نہ ڈیموکریسی کی بات ہے، اور نہ یہ تحریک ہے، بلکہ یہ تو ایک ذاتی مفادات کی ایک وہ اکٹھ ہے جو انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا. اچھا، میرا نیکسٹ ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ یہ اب کیا کرنا چاہیے عوام کو کہ اب ہر یعنی پارٹی آزما لی ہے، اب الیکشن آتی ہیں تو کیا یعنی کیا عوام کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ موجودہ جو الیکشن کا ایک یہ نظام ہے، الیکشن لڑنے کا، انتخاب لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، یا ایک ذی شعور آدمی، یا جو وہ آدمی جو واقعی مسائل کو حل کر سکتا ہے، جو بے پرواہ ہے، بے غرض ہے، جو واقعی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس عوام کو مسائل کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے، وہ بدقسمتی سے اس الیکشن کا حصہ ہی نہیں بن سکتا. ایسے طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے نہ چاہتے ہوئے کہ عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اب ایک الیکشن لڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، یہ اربوں کی بات ہوتی ہے. نہ اتنی عام آدمی کی میں ہمت ہے، نہ اور ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو عمران خان اپنی الیکشن اصلاحات یا انتخابی اصلاحات لانے میں کامیاب نہیں ہوتا خدا نخواستہ، تو پھر تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اس الیکشن سسٹم کا حصہ نہ بنے. اور الیکشن سسٹم کا حصہ نہ بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جب الیکشن آئیں تو اپنے ووٹ کا استعمال نہ کریں. اگرچہ یہ میڈیا اسے بڑے بڑے جگادری میں ان کو کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں ہم اوپینین میکر ہیں اور ہم رائے بناتے ہیں عوام کی، یہ بھی انہی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں جو اوپر ہیں، جو پیسے والے ہیں، جنہوں نے اس قوم کی ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے اور جو ایک دوسرے کی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. یہ میڈیا ہاؤسز بھی انہی کے آگے اپنا کل پرزے ہیں. تو ان کی باتوں میں بھی نہیں آنا اور یہ کہیں گے یہ نہیں ووٹ ہے، ووٹ کو دینا چاہیے، امانت ہے. نہیں، امانت نہیں ہے. ہم امانت تو اس کو دو جو امین ہو. تو جب امین اوپر آئی، امین جو ہے، جو امین ہوتا ہے وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. اس سسٹم وہ سوچ بھی نہیں سکتا الیکشن لڑنے کا. پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے، یعنی کہ ووٹ کاسٹ نہ کرے. جب ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک حلقے میں، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹ ہے. 1 لاکھ اگر ووٹ ہے تو الیکشن لڑنے والا 5-6 امیدوار آتے ہیں اور 1 لاکھ میں سے 98,000 جو ہے وہ بائیکاٹ کر جاتا ہے، 90,000 بائیکاٹ کر جاتا ہے. 90,000 ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا، صرف 20,000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور 20,000 8-10 آدمیوں میں بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک سوالیہ نشان ہوگا اور وہ یہ سسٹم جو ہے دڑام سے نیچے گر جائے گا اور پھر وہ ایک ایسا سسٹم وجود میں آئے گا کہ ایک عام آدمی کو پراس سکے. اگر یہ نہیں کریں گے عام آدمی، اور اس دوران یہ چاہیے عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھائیں اور رابطے بڑھا کر وہ کریں کہ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے رابطے بڑھا کر اپنے لوکل سطح پر دوسرے پر اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں. الیکشن میں سے ووٹ نہ ڈالیں. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے پچھلے، تو لوگوں نے بڑے ولولے سے شوق سے عمران خان کو ووٹ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، بڑا ان کے ذہنوں میں ایک امید تھی.
تو اب کچھ سال گزرنے کے بعد 1-2 سال گزرے، اب مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب لوگوں کا باہر جو رویہ ہے معاشرے میں، تو وہ کہتے ہیں جی اب وہ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ اس کو طنزیہ لہجے میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مہنگائی ہو گئی ہے، یعنی اب وہ اکثر عوام جو ہے نا، ساری نہیں لیکن کچھ عوام اکثر یعنی کہ خلاف ہو گئی ہے عمران خان کے. تو حالانکہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ کیسے خلاف ہوئی ہے اس کے بارے میں؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں نے آپ کو اپنے پہلے باتوں میں ایک اشارتاً بات کی تھی کہ یہ جب اس قسم کا آدمی کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے یا وہ ایک نظام لے کر آتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنی ٹکر لیتا ہے کہ وہ ان کو پچھاڑ دیتا ہے، ان کو ہرا دیتا ہے اور منظر پر آ جاتا ہے، اگرچہ اس کے ہاتھ کندھے ہوتے ہیں، تو ایک سادہ سی اکثریت لے کر عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، اتنی سادہ اکثریت سے کہ وہ کوئی اگر تبدیلی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان کے پاس اسمبلی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی آئین میں ترمیم کر سکیں، کوئی اصلاحات کر سکیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. ایک اسمبلی ان کے پاس نہیں ہے. بلوچستان میں مخلوط اسمبلی ہے. اپنے ان کی جو پارٹی میں ایسے لوگ گھسائے ہیں جو ان کے صرف انتخاب جیتنے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. جدوجہد میں ان کے 22 سال جدوجہد میں ان کے رفیق نہیں تھے، بلکہ عین الیکشن کے موقع پر ان کے ساتھ ملے اور الیکشن جیت کر آ گئے. لہٰذا عمران خان کو اس وجہ سے اپنا جو پروگرام ہے اس کو عملی شکل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور یہ جو گروہ ہے جس میں میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں اور یہ سارے کے سارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے سیاسی لوگ ہیں، یہ سازشیں کر کے اور پروپیگنڈا کر کے اور منفی پروپیگنڈا کر کے عمران خان ناکام ہو گیا، یہ تاکہ اس کو انہی باتوں میں الجھا کر اس کو کام نہ کرنے دیا جائے. اور اس میں ہماری بیوروکریسی بھی ملی ہوئی ہے اور مقتدر حلقے بھی ملے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مقتدر حلقے سارے تو نہیں لیکن کچھ مقتدر حلقے جو سابقہ جو حکمران تھے ان سے مفاد اٹھا رہے تھے، اپنے مفادات کو تحفظ کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ہر آدمی کی وہ اپنی بات عام آدمی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر عام آدمی وہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات پہلے ویڈیو افسوس کرتے ہیں، پھر عام آدمی شروع کر دیتے ہیں وہ جی تو تبدیلی نہیں، پھر عام آدمی بھی ریڑھی پان بھی، اور پھر اس طرح یہ ایک اچھے آدمی کو ناکام کرتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں اگر عمران خان کو یہ کسی طریقے سے کام کرتے ہیں تو پھر غریب آدمی کو، عام آدمی کو چاہیے وہ ووٹ نہ ڈالے. صحیح. اچھا، یعنی کہ آپ کی باتوں سے لگے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے فیور میں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے. تو کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ حالانکہ اس کی ٹیم کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیم ٹھیک نہ ہو، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو، اس وجہ سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے؟ میں آپ کو مثال ایک کھیل کے سے دوں گا کہ کھیل میں کپتان کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، کتنا لائق اور کتنا ہی اچھا کھیلنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے ٹیم کے کھلاڑی اگر وہ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں یا اس کی طرح جس طرح وہ چاہتا ہے نہ کھیلیں، تو ہم یہ کہیں کہ وہ ٹیم کب جیت کر آ جائے جو نہیں جیت سکتی. مثال کے طور پر ایک ٹیم کا کپتان ہے، وہ اپنے لیفٹ رائٹ میں بال پھینکتا ہے لے جانے کے لیے، وہ اس کو صحیح طریقے سے کیچ نہیں کرتا، ہولڈ نہیں کرتا، آگے پش نہیں کرتا، تو وہ تو پھر ناکام ہو جاتا ہے. وہ بال تو ادھر رہ جائے گا، وہ مخالف ٹیم بال لے لے گی اور وہ اس طرف گول کر دے گی. تو ٹیم کا ہونا لازمی. ابھی ٹیم جو ہے اس کی تربیت، جب میں نے جیسے پہلے کہا، اس کی تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ جو اقتدار میں پارٹیز تھیں، یہ آپ اگر دیکھیں ان کے چہروں کو دیکھیں جو ان کی ٹیم میں شامل ہیں، تو وہ یا ایک پارٹی کے لوگ ہیں یا دوسری پارٹی کے لوگ ہیں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب ہم اس جو عمران خان نے کامیاب ہو جانا ہے، تو وہ اس کے ساتھ مل گئے، لیکن انہوں نے دل سے اس کے نظریے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ دل سے وہ بھی جو اس کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی ذات کو وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ قوم کی ترجیح ان کی جو ہے وہ بعد میں آتی بلکہ آتی نہیں ہے. اس لیے عمران خان کو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے. تو یہ ابھی اس کو یہ چاہیے کہ یہ
موجودہ سیٹ میں رہتے ہوئے موجودہ ٹیم کو رکھتے ہوئے اپنی ٹیم سازہ تیار کرے اور آہستہ آہستہ ذمہ داریاں جو ہے اپنی ٹیم کے لوگوں کو شفٹ کرے اور جو مقتدر جہاں سے وہ اپنے جن لوگوں سے وہ اپنے پروگرام کو عمل درآمد کروا سکتا ہے ان پر بھی کڑی نظر رکھے، اپنے ٹیم کو بھی کڑی نظر رکھے تاکہ وہ اس کے پروگرام کو ناکام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں یہ پروگرام بن رہا ہے، آخر میں آج 23 مارچ کا دن ہے، تو کوئی میسج عوام کو کوئی اس حوالے سے کہ عام آدمی کے لیے کیا میسج ہے، اپنے ملک کے لیے کیا، یعنی اس کو عام آدمی کے لیے میسج یہی ہے جی کہ وہ 23 مارچ ہی نہیں کہ وہ اپنے اصل کو سوچ کر یہ ذہن نشین بات کر لے کہ اس کے مسائل کو حل جو اس نے خود ہی کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اس پاکستان کے مفادات کے لیے اس نے خود اٹھنا ہے، جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو اور ذہنی طور پر تیار ہو کہ یہ کوئی جادو کا کھیل نہیں ہے کہ ادھر سے پھونک ماری اور وہ چیز بن جائے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک نسل کو، 2 نسلوں کو قربانی دینی پڑے، ہماری جو نسل جا رہی ہے اس کو قربانی دینی پڑے، آنے والی نسلوں کو قربانی دینی پڑے، تو یہ کم از کم ایک قوم کے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کرا دے عام آدمی کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی جدوجہد کی تھی اور جو اپنی انتھک محنت سے ہمیں پاکستان دیا تھا، اس کو قائم دائم کرنے کے لیے اور اس کا اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر 2-3 نسلوں کی قربانی بھی دے کر وہ خواب حاصل ہوتا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ۔ یہ ان کی باتوں میں جو یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، اس کی باتوں میں آ کر، اور یہ میڈیا ہاؤسز کی جو باتیں ہیں ان کی باتوں میں آ کر کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں بھٹکنا اور مسلسل جدوجہد کرنی ہے تا وقت ہے کہ یہ سارے منہ کے بل دھڑام سے گر جائیں اور وہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کامیاب ہو۔ صحیح۔ اور ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ ہماری جو ڈیوٹیز ہیں وہ صحیح طریقے سے کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی دکان والا ہے تو وہ غلط نہ بیچے، اور ٹیچر، میرا مطلب یہی کہنے کا کہ ہم سارے صحیح، اس کا مطلب اشارتاً یہی تھا کہ ہم اپنے فرائض جو ہیں اپنے فرائض سے سر انجام دیں اور قوم اپنے بچوں کے ذہن میں دلیں کہ ہم یہی ہمارا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا اوپر جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ آج آپ نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے شرکت کی، تو ٹھیک ہے ویورز، یہ آج ویڈیو بنائی ہے، آج 23 مارچ کا دن تھا تو اس وجہ سے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی ترقی عطا فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔